नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात अपने अपने मकान पे खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से। आज रमज़ानुल मुबारक का के आखिरी अशरे के कुछ अय्याम अब बचे हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि हर आने वाला दिन आखिरी दिन है। इस रमज़ान की हम बात करें तो हर लम्हा, हर घड़ी, हर दिन आखिरी है। इसके बाद अब दोबारा हमें ये मैसर नहीं होगा। लिहाजा जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे काम, नेक काम करते रहना चाहिए, उसकी कोशिश में लगे रहना चाहिए। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज उन 5 ताक रातों में से एक रात है जो 1000 महीनों में 1000 महीनों में की जाने वाली इबादत से भी अफजल वाला है। उसका मर्तबा, उसका दर्जा, उसका मकाम, उसकी हैसियत, इस उनमें से एक रात आज है। अगर इस बाबरकत रात जिसे कहा गया है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी इस रात में इबादत जो है 1000 महीने से भी अफजल वाला है। अगर इस 1000 महीने पर हम गौर करें तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र वक़ार, ये 1000 महीने जो है 83 ईयर्स एंड और 4 मंथ, 83 बरस और 4 महीनों पर मुश्तमिल है। 1000 महीनों को अगर आप काउंट करें तो 83 साल और 4 महीने बनते हैं। तो अब आप बताएं, एक मोटी मोटी बात अगर हम गौर करें उस तरफ कि 83 बरस और 4 महीनों में की जाने वाली इबादत एक तरफ और इस बाबरकत रात में की जाने वाली इबादत एक तरफ। और अगर हम इस पर और गौर करें तो इस बाबरकत रात में 1 सेकंड की जो इबादत है, यानी अगर कोई बंदे मोमिन इस बाबरकत रात में, ये जो ताक 5 रातें हैं, इन रातों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर नहीं बल्कि पूरी 5 ताक रातें लैलतुल क़द्र की। तो इसमें अगर कोई बंदे मोमिन 1 सेकंड इबादत करता है तो दीगर महीनों में 23 घंटे की जाने वाली इबादत के बराबर उसे करार दिया गया है। यानी कि दूसरे अय्याम में, दूसरे औकात में, दूसरे महीनों में इंसान 23 आवर्स में जो इबादत करके उसे जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, वो इस बाबरकत रात में 1 सेकंड में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल हमें अता फरमाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इसलिए कि ये तो हम और आप एक पैमाना लेकर बैठे हैं। अल्लाह के अता करने का जो तरीका है, जो उसका रुतबा है और जो मर्तबा है, वो तो उससे कहीं ज़्यादा आला है, अफजल है। हम उस तक सोच भी नहीं सकते, पहुंच भी नहीं सकते। अब अगर हम गौर करें कि ये जो बाबरकत रात है लैलतुल क़द्र, तो इस रात को, यानी लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं, अगर हम इस पर गौर करें तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमाम ज़ुहरी तफसीर कुर्तुबी में फरमाते हैं कि क़द्र का माना जो है मर्तबे के होता है। क़द्र का माना मर्तबे के होता है, मतलब ये कि ये रात जो है अपने मर्तबे के एतबार से दूसरी रातों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अफजल व आला है। इसका मर्तबा, इसका दर्जा, इस रात का मर्तबा और दर्जा जो है दूसरी रातों के मुकाबिल इतना ज़्यादा है, बुलंद है, बरतर है, बाला है कि दूसरों के मुकाबले में। लिहाजा इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। क़द्र का माना, लैल का मतलब रात होता है और क़द्र का एक माना ये है। इसी तरह तफसीर कबीर में है कि इस रात में खुदा ने अपनी काबिल क़द्र किताब, काबिल क़द्र उम्मत के लिए साहिब क़द्र रसूल की मारिफत अता फरमाई है। काबिल क़द्र किताब को काबिल क़द्र उम्मत के लिए साहिब क़द्र रसूल की मारिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में अता फरमाया। यही वजह है कि इस सूरत में, ये जो कुरान करीम की ये जो सूरत है, इसमें लफ्ज़ क़द्र 3 बार आया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये देखिए लफ्ज़ क़द्र इसमें 3 बार आया है, उसकी वजह मैंने अभी आपसे जिक्र की। इसी तरह लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं, तो तफसीर खाज़िन में क़द्र का एक माना
तंगी बताया गया है तफसीर खाजिन में कि इस रात में फर्श ज़मीन पर फरिश्तों का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी कसरत से फरमाता है, यानी फरिश्तों को इतनी कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फर्श ज़मीन पर भेजता है कि ज़मीन का जो फर्श है, ये रूए ज़मीन जो है, ये तंग हो जाती है। तो एक ये भी कद्र का माना है कि यानी इस रात की अहमियत और इफादियत बताई गई है कि यानी इतनी ज़्यादा कसरत में फरिश्तों का नुज़ूल होता है इस रात में। अब ये तो हमने मुख्तसर से वक्त में, चूंकि अभी हमें हज़रत की ज़बान पाक तर्जमान से कुछ सवाल जो आपके दिए हुए हैं वो कुछ सवाल हम करेंगे, हमारे पास आए कुछ सवाल वो हम करेंगे और हज़रत उनके जवाबात हमें इनायत फरमाएंगे। तो ये तो हमने समझा कि लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की। अब आइए ज़रा इस रात को यानी क्यों अता किया गया, लैलतुल क़द्र जो अता की गई वो हमें क्यों अता हुई, ज़रा हम व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे का कारण, सबब, वजह क्या है, आइए ज़रा हम इसे समझने की कोशिश करें। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र वक़ार, हम बताना चाहेंगे कि इसके हुसूल सबसे अहम सबब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफ़क़त और आपकी गमखारी है। प्यारे आका की शफ़क़त हम गुनहगारों पर, हम सियाहकारों पर, हम नाफरमानों पर, हम बदकारों पर, हम पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गमखारी हमारे लिए एक सबसे बड़ा सबब है। और साथ साथ मुअत्ता इमाम मालिक में है कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पिछली उम्मत की में लोगों की लंबी उम्र के बारे में बताया गया, पिछली उम्मत के लोगों की उम्र, चूंकि आप भी जानते होंगे, वो बड़ी लंबी हुआ करती थी, उनकी जिंदगी, उनकी उम्र जो है उनके मुकाबले में हम लोगों की उम्र यानी उम्मत मोहम्मदिया की उम्र जो है वो 60 साल, 80 साल, 100 साल भी, आजकल तो 100 साल भी बहुत ही अनका समझिए, अनका है। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला, मुअत्ता इमाम मालिक में है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पिछली उम्मत के लोगों की उम्र के बारे में बताया गया, तो आपके जहन में एक सवाल उठा कि भाई पिछली उम्मत के जो लोग थे उनकी उम्र चूंकि लंबी होने के सबब उन्हें इबादत का मौका ज्यादा मिलता था। जब उनकी उम्र लंबी तो उन्हें इबादत का मौका ज्यादा मिला, और मेरी उम्मत, आप देखिए, फिक्र देखिए प्यारे आका की, हम गुनहगारों के लिए, हम सियाकारों, हम नाफरमानों के लिए आप फिक्र देखें प्यारे आका की, उनकी सोच, उनकी ख्वाहिश कि, और प्यारे आका ने ये सोचा कि मेरी उम्मत के लोग, चूंकि उनकी उम्र कम है, तो जब उम्र कम है तो इबादत का मौका भी कम मिलेगा, लिहाजा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया और गुजारिश की शक्ल में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछली उम्मत के लोगों की उम्र जो है ज्यादा होने के सबब उन्हें इबादत का मौका ज्यादा मिला, और मेरी उम्मत के लोगों की उम्र जो है ये कम होने के सबब उन्हें इबादत का मौका कम मिलेगा, लिहाजा मेरी उम्मत के लोग जो है इबादत में पिछली उम्मत के लोगों की इबादत से कम हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की इस ख्वाहिश का ख्याल करते हुए, महबूब की इस उठे हुए इन हाथों का ख्याल करते हुए लैलतुल क़द्र हमें अता फरमाई। तो अज़ीज़ान मिल्लत, ये मुख्तसर से वक्त में हमें ये समझने की हमने ये कोशिश की। इसी तरह दुर्र मंसूर में आका की एक हदीस मनकूल है कि खुदा ने ये मुकद्दस रात सिर्फ मेरी उम्मत को अता फरमाई है, दूसरी किसी उम्मत को ये मुकद्दस रात अता नहीं हुई, लिहाजा इस बाबरकत महीने की इन 5 ताक रातों में हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करना चाहिए, इबादात में सर्फ करना चाहिए। एक एक वक्त, एक एक लम्हा, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि एक सेकंड जो है इस रात में की जाने वाली, यानी एक सेकंड अगर इस रात में हम इबादत करें तो दूसरे महीनों में 23 घंटे इबादत करने पर जो अज्र और जो सवाब हमें हासिल होता है वो एक सेकंड में मिलता है। लिहाजा अब ये मुझे ज्यादा इस पर आपको कुछ बताने की जरूरत दरकार नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, कि हमें इस रात को किस तरह इस्तेमाल में लाना चाहिए और इस रात की अहमियत और इफादियत को हमें किस तरह समझना चाहिए, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। हमें लहव लईब पहले, जब अभी तो चलिए एक मामले के तहत एक मुश्किल
مہلک بیماری کے تحت ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم رمضان جیسے بابرکت مہینے میں اس رات میں بھی ہم اپنے گاڑیوں پر اپنی بائک پر باہر جاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، مسجدوں کے باہر بھی ہم بیٹھ کر وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اسی طرح بازار میں۔ اب یہ جو موقع ہے، یہ جو رمضان ہے، اس میں چلیے ہم سمجھتے ہیں وہ ساری باتیں نہیں ہیں لاک ڈاؤن کے چلتے، لیکن اس رات میں بھی ہمیں اب اپنے گھر میں جب ہمیں ہے تو ہمیں اپنے اس اوقات کو، اس قیمتی اوقات کو زیادہ سے زیادہ اچھے کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں موبائل یا دوسرے کسی چیز میں یا گپ شپ میں، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر گپ شپ میں اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے، خرچ فضول میں برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اس رات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ اس سے دیکھیے، اس میں ہم جتنی عبادت کریں گے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، بلکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی قدر وقار، ہمارے پیارے آقا نے یہ رات جو عطا فرمائی، کیا یہ آقا کے لیے ہے؟ نہیں عزیزان ملت، یہ تو ہمارے آقا نے ہم گنہگاروں کے لیے عطا فرمائی ہے، کہ اس رات میں ہم ایک رات میں عبادت کر کے پچھلی امت، پچھلے انبیاء اور رسول کے جو امتی تھے ان کی عبادتوں سے بھی افضل ہماری عبادت ہو جائے۔ تو یہ رات ہمیں جس لیے ملی ہے، ہم گنہگاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو، ہم نافرمانوں کو اللہ اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کریں گے کہ کچھ یہ 2 سوال جو ہمارے پاس ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم پہلے سوال پڑھیں گے۔ آپ ہی کی طرف سے یہ سوالات آئے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ، میری گزارش ہے کہ بغور پہلے آپ سوال کو سماعت کریں، سوال سمجھیں، اور بہت آسان کر کے ہم اس سوال کو آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر حضرت اس سوال کا ہم کو جواب عنایت فرمائیں گے۔ اس جواب کو بھی ہم اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر ایک سچا پکا مسلمان بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر وقار، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس رات میں نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیلۃ القدر میں نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک اصول فقہا نے بتایا ہے، نماز کے جماعت کے تعلق سے تدعی کے ساتھ نفل نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ آپ اتفاق سے کھڑے ہیں، 2-1 آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ویسے نفل نماز کی جماعت نہیں ہوگی، آپ آدمی تنہا تنہا پڑھے گا۔ ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار کے زمانے میں بھی کبھی لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے لیے اعلان ہوتا ہو، دعوت دی جاتی ہو۔
اتفاق یا ایک آدمی دو آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے. ویسے جس ہم جماعت کا جو ایک مفہوم سمجھتے ہیں اس حساب سے نفل کی جماعت اعلان و تداعی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی. ابھی یہ بیان کر رہے تھے اس میں کچھ بات کی وضاحت کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رب تبارک و تعالی نے دیا ہے. اس لیے دیا ہے اپنے نبی کو یہ تھا کہ ہماری امت کی عمریں کم ہیں تو کہا محبوب اس کی فکر مت کرو، ایک ایسی رات تمہیں ہم دے رہے ہیں جو جہاں کی عبادت جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادتوں سے زیادہ فضیلت ہے اس میں. اب انہوں نے تو بڑا حساب لگا کے دکھا دیا کہ 83 سال کم و بیش 4 مہینے یہ وقت ہوتا ہے. تو یہ گویا نبی کی امت پر یہ پہلے کام زیادہ اسی کے حساب سے ثواب، اب کام کم ثواب زیادہ. سبحان اللہ. امت رسول کے لیے ایک ضابطہ ہی نرالا رحمت والا بن گیا، کام کم ثواب زیادہ. دن میں نماز صرف 5 اور ثواب 50 نمازوں کا، ایک نیکی 10 کے برابر. تو ہر جگہ اجر جو ہے بڑھا کر کے یہ امت رسول کی خصوصیت ہے. ابھی 2-1 معنی آپ کے سامنے حمزہ میاں نے بیان کیا. اور اس میں ایک تو قدر کے معنی عزت و شرافت جو ہوتی ہے، اور قدر کے معنی ایک وقت کی تنگی جس کو کہتے ہیں. تو عزت و شرافت تو ہے ہی ہے، یہ خیر من الف شہر. اب اس سے بڑھ کے مگر اس میں سب سے بڑی عزت اس رات کو یہ ملی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اس نازل ہونے کی ایک اہمیت اور خصوصیت یہ ہوتی کہ رب تبارک تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیا کہ ہم نے دیا. دینے والا جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا تحفہ بھی اتنا ہی عظمت والا ہوتا ہے.
یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم نے دیا. اور پھر اس مبارک مہینے میں اس رات کا ایک منظر یہ رہے گا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کثرت سے فرشتے آتے ہیں، اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ گنجائش نہ رہے بظاہر، زمین تنگ ہو جائے. اور حضرت جبریل بھی آتے ہیں، اور اس میں جو عبادت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، تسبیح و تکبیر میں جو مشغول لوگ ہیں، حضرت جبریل ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. مصافحہ کتنا بڑا احساس ہے، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. اب ایسا ظاہر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ ہوگا ہی. اور پوری رات سلامتی اور رحمت کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے، حتی مطلع الفجر، رحمت ہی رحمت ہے. واقعی وہ لوگ نہایت خوش نصیب ہیں جو اس رات کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں، یہ اوقات ضائع نہیں کرتے. اب یہاں پر بات تو مختصر ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ فی الحال نہ کچھ جاننے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے. مگر کبھی کسی کے ذہن میں سوال اٹھ جائے کہ آخر اس میں کیا راز کی بات ہے، زمین تنگ ہو جائے، کتنے آنے والے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کو نہیں پتہ چلتا. تو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آنے والی ہے ذات ہے وہ سب نورانی ہے، روحانی ہے. ان کا آنا جانا بالکل لمحوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے. وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ آتے ہوں گے تو ہم بھی تو انہی کے بیچ میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اور وہ آ کے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، وہ سلام بھی کر رہے ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. ذرا سی کوئی آہٹ ہو تو پھر پتہ چل جائے. تو اصل میں ان آنے والوں کی شان عجیب ہے. ان آنے والوں کی شان اتنی عجیب ہے، وہ نہایت لطیف ہے.
اتنے لطیف ہیں، اتنے لطیف ہیں، کہیں چلے جائیں کہیں آ جائیں، ان کو لوگ کو کچھ ٹائم کوئی وقت نہیں رکھتا. لطافت. ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں ہیں جو لطیف بھی ہیں، کشیف بھی ہیں. ان کا چلن دیکھتے ہیں ہم. یہ پتھر اس طرح کے جو ہیں، یہ سب جسم ہے مگر یہ لطیف نہیں، ان میں وزن بھی ہوتا ہے. اب ان سے ہٹے آپ تو ان سے زیادہ لطافت پانی میں. آپ اگر پتھر رکھا ہوا تو آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، مگر اگر پانی میں آپ کو چلنا پڑے تو آپ کا جسم بھی اس کے اندر چلا جا رہا ہے، آپ بھی چلے جا رہے ہیں. آپ کا جسم بھی کثیر ہے، وہ پانی بھی کثیر، مگر آپ کے جسم سے اس کی لطافت زیادہ، آپ چلے جاتے ہیں. اور یہ ہوا جو ہے پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے. اب ہواؤں میں ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کسی سے نہ ٹکراؤ ہو رہا نہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے دائیں بائیں چل پھر رہا، کچھ بھی نہیں. ہوا بھی جسم ہے. اب اس ہوا میں سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس ہوا کے اندر بھی ایسی مخلوقات ایسی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، مگر ہے، چل رہی ہے. لطافت کا یہ اثر پڑتا ہے کہ کہیں آنے جانے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب لطیف ہو جاتے. انسان کے اندر خود اس کا جسم کثیف ہے، اس کی روح لطیف ہے. لطیف یہ حال ہے کہ ایک کثیف جسم کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر ہی ہے، مگر اس کے باوجود ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ روح ہے کہاں پر. پورے جسم میں ہے مگر کوئی مکان اس کا متعین کریں، پیر میں ہے کہ سر میں ہے کہ اس آنکھ میں ہے کہ اس آنکھ میں ہے، کچھ نہیں. اس میں ہے، ہاں ہے، ایک ہے کہ دو ہے، کا ایک ہی ہے. روح ایک ہے کہاں. آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی روح کا مقام بتانے والی نہ کوئی عقل آگے آ سکے، نہ کوئی طریقے سے بتا سکے گا. بس بولیں گے کیا ہے، کہاں ہے، پورے جسم میں ہے، یہاں ہے وہاں ہے، یا نہیں، پورے جسم میں ہے، ہر جگہ وہ ہے. ایک جگہ آپ اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کہاں، ہر جگہ. ہم نے کہا ایک اچھی بات تو آ گئی سامنے، ایک ہے مگر ہر جگہ ہے. ایک بات مان لیا آپ نے، یہ ایک چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات اس شان سے کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ کو وہ دیکھ رہی ہے، ہر جگہ سے وہ سن رہی ہے، ہر جگہ اپنی باتیں پہنچا رہی ہے.
ایک ہے وہ ہر جگہ حاضر ہے، ایک ہے وہ ہر جگہ ناظر ہے، ایک ہے وہ ہر جگہ کی عالم ہے، ایک ہے وہ ہر جگہ پر قادر ہے، ایک ہے اور ہر جگہ پر مختار ہے۔ تو اب اگر کوئی کسی ایک کو، وہ تو ہمارے جسم کے اندر ہے نا، ہم اس روح جسم کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضرور ہے کہ جسم کی روح میں جب اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، متصرف بھی ہے، حاضر بھی ہے، مختار بھی ہے، سب کچھ ہے، تو جو کائنات کی روح ہے تو وہ بھی کائنات میں ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، قادر بھی ہے، مختار بھی ہے، متصرف بھی ہے۔ ایک چیز کو سمجھو تو نہ جانے کتنے عقیدے کے چہرے صاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ لطافت ہے روح کی۔ روح جو ہے بدن میں رہ کر کے تو کچھ پابندی ہوتی ہے، اور یہی روح جب بدن سے نکل جائے تو اس کی لطافت اور بڑھ جاتی ہے۔ اندر میں تو پابندی، اور پابندی کی وجہ بھی ہے، اس جسم کے کچھ اصول ہیں۔ اس جسم کے اصول یہ ہے کہ روح جو ہے تو اس جسم میں، مگر دیکھنے کے لیے اس کے لیے دو کھڑکی بنا دی گئی ہے۔ وہ دیکھنا چاہے جسم میں رہتے ہوئے تو صرف آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ پورے جسم کے اندر صرف دو آنکھیں ہیں کہ روح اگر دیکھنا چاہے باہر کا منظر تو صرف انہی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، یہی اس کے دیکھنے کے لیے بات۔ جیسے کہ ہم نے اپنے کمرے کے اندر کوئی جنگلہ بنا دیا، سارا کمرہ پیک ہے، اب اس میں کسی کو رکھا، اب کوئی باہر کا منظر دیکھنا چاہے تو اس کو جنگلے ہی سے دیکھنا پڑے گا، یہیں آنا پڑے گا۔ باہر کا منظر سننا چاہے تو یہیں پر آنا پڑے گا۔ تو یہ کہنا میں وہ آنکھ بنا دی گئی ہے تو اس سے وہ دیکھتی ہے، اور کان بنا دیا گیا سننے کے لیے۔ اب وہ کان جب بنا گیا سننے کے لیے تو وہ کان سے دیکھے گی نہیں، صرف سنے گی، آنکھ سے سنے گی نہیں، صرف دیکھے گی۔ منہ بنایا بولنے کے لیے، تو جو چیز، جو جھروکے ہم نے بنا دیے ہیں وہ اسی کے لیے، مگر یہی روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو ایسے ہی جیسے پنجرے سے پرندہ نکل گیا، جب یہ نکل جاتی ہے تو ہر طرف جہاں چاہے دیکھ لے، جہاں چاہے پہنچ جائے، جہاں چاہے تصرف کرے۔ اس کے لیے دور اور قرب کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ گرچہ دوریم بیاد تو قدح می نوشیم، بود منزل نبوت در سفر روحانی۔ تو یہ لطافت ہوتی ہے، اور یہ لطافت کی وجہ سے کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں، کوئی پہاڑ رکاوٹ نہیں، کوئی دریا رکاوٹ نہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں چلے جائیں۔ آپ دیکھیں حضرت بلقیس، تخت بلقیس کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تخت سلیمان۔ حضرت سلیمان نے اپنے حاضرین سے پوچھا کہ بلقیس آ رہی ہے، ان کا تخت ہے کوئی جو ہمارے پاس ان کے آنے سے پہلے ہی حاضر کر دے؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا آپ کی مجلس حضرت ختم نہیں ہوگی، میں حاضر کر دوں گا۔
کہاں وہ فلسطین، کہاں یہ بیت المقدس، اتنی جلدی، اور اتنا بڑا تھا جس پر پوری فوج چلتی ہو، کیسے حاصل کر دے گا؟ مگر اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ حضرت سلیمان کے وزیر حضرت آصف کہتے ہیں انا آتی کے بھی قبل ان یرتد طرفک، میں پلک جھپکتے آتی، حاضر کر دوں، پلک جھپکتے حاضر ہوں، اور یہ کہا بھی اور تخت حاضر بھی ہو گیا پلک جھپکتے سے۔ مجھے کیا ہے کہ تخت اگر اسی ثقیل شکل صورت میں رہتا تو نہیں آ سکتا تھا، اس کو ایک نبی کے صحابی کی طاقت نے لطیف بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ لطیف، وہ کچھ پرواز کر کے نہیں آیا تھا، جہاں تھا وہی تھا، مگر لطیف ہو کر زمین کے اندر گیا، تو ادھر لطیف ہو کر زمین کے اوپر ابھر آیا، اس کو کہیں زمین پہ نہیں چلنا پڑا۔ تو لطیف جو ہوتا ہے اس کی شان کچھ عجیب ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے جتنی لطیف چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑے لطیف و الطف کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی فرشتہ بھی ان جیسا لطیف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لطیف ایسے تھے کہ ایک لطیف ان کے ساتھ چلا مگر ایک جگہ ٹھہر گیا، بے شک بے شک بے شک، وہ ٹھہر گئے۔ اگر برسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یعنی حضرت جبریل کی لطافت اپنی جگہ پر تھی، مگر وہاں جانے کے لیے جو لطافت ضروری تھی وہ صرف سرکار عربی کے اندر تھی۔ یہ لطافت کے ساتھ گئے اور اتنی جلدی سے سفر کر لیا، ہر جگہ ہو کے آئے، اور پھر سارا سفر بھی کر کے آئے، تفصیلی سفر کر کے آئے، اور یہاں کیا زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، آنا جانا کیسے ہوا؟ تو یہ کثیف چیز نہیں چل سکتی، یہ لطیف سے الطف چیزیں تھیں، ان کا یہ سفر تھا۔ وہ آئے گئے، وضاحت کے ساتھ سارے حالات کو بیان کیا، تو یہ لطافت ہے، جو جتنا زیادہ لطیف ہے۔ اور یہ جب لطیف لوگ یہاں دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کا معاملہ کچھ رہتا ہی ہے، دنیا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جو سفر ہوا اس میں مختلف حصے سے آپ گزرتے گئے، اور جس حصے کے جو ضروریات تھی، جس حصے کی جو باتیں تھی اس کو وہیں چھوڑ دیا، اس کے لوازمات کو وہیں چھوڑ دیا، اپنی لطافت لے کے بڑھتے چلے گئے۔ اور یہاں تک کہ مقامی دنا فتح اللہ تک پہنچ گئے، تو یہ لطافت کا سفر تھا۔ اب یہ اللہ اپنے فضل سے یہ لطیف جو فرشتے ہیں، سیدنا جبریل ہیں، لطیف فرشتوں، یہ اپنے محبوب کا اعزاز کتنا کرتے ہیں، اعزاز بڑھانے کے لیے یہ منظر بھی دکھایا کہ اللہ نے ان لطیف فرشتوں کو کہا کہ تم جاؤ، اور کہاں جاؤ؟ وہاں جاؤ، تو وہاں پر جب آئیں گے تو یہاں جتنی کثیف چیزیں ہوں گی سب لطیف ہو جائیں گی، کثیف چیزیں سب لطیف ہو جائیں گی۔ اب یہاں وہ آئے، جسم کے ساتھ آئے، کسی کے جسم سے نہیں ٹکرائے، یہاں آئے
सब कुछ देखा, मुसाफा किया, खुद मुसाफा करने वाले को पता नहीं चला कि किसने मुझसे मुसाफा किया, इसलिए कि तुम तो कसीफ थे, मिलने वाला लतीफ था, इसलिए वो मिला, अपने ढंग से चला गया, तेरे मुकाम को बुलंद करके, तुझे मर्तबा दे करके वो चला गया। तो लैलतुल कद्र जो है लतीफ और कसीफ के इज्तिमा का अजीब अंदाज। लतीफ से इतने आ जाएंगे कि सारे कसीफ उसमें गुम हो जाएंगे। फरिश्ते वैसे भी, फरिश्तों से जमीन भरी हुई है। आप सोचें, आपके साथ खुद कितने फरिश्ते हर वक्त रहते हैं। एक फरिश्ता दाहिने हाथ पर, एक फरिश्ता बाएं हाथ पर। ये नेकियां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है। और एक फरिश्ता जो है वो पेशानी पर के सामने, एक फरिश्ता जो है सीने के सामने है, एक फरिश्ता जो है वो पुष्ट के पीछे है। ये सारे लतीफ अपने अपने ढंग से। अब हर एक की ड्यूटी लगी हुई है। ये सीने के सामने वाला जो फरिश्ता है वो बुराइयों से रोकता है। पुष्ट वाला फरिश्ता जो है वो खतरात से बचाता है। दाहिने वाला जो है वो नेकियां लिख रहा है। बाएं वाला जो है वो बुराइयां, कमजोरियां का रजिस्टर तैयार कर रहा है। और जो पेशानी के सामने है उसकी ड्यूटी ये है कि कहीं से भी तुम अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजो तो वो फौरन कहता है अल्लाह के रसूल फलां इब्ने फलां ने आप पर दरूद भेजा। सिर्फ दरूद पहुंचाने के लिए, वो दरूद पहुंचाने के बहुत से रास्ते हैं। दरूद तो वैसे भी सरकार सुन लेते हैं। दरूद कुछ फरिश्ते जो सैर करते हैं वो भी सरकार का दरूद भेजते हैं। मगर ये फरिश्ता जो है सिर्फ दरूद भेजने के लिए इसकी ड्यूटी है। और एक फरिश्ता खुद रसूल के बारगाह में खड़ा हुआ है। आप कहीं से भी दरूद भेजें वो फौरन वही कहता है अल्लाह के रसूल फलां इब्ने फलां ने आप पर दरूद भेजा। फलां इब्ने फलां, क्या इंतजाम किया गया। दरूद हमने एक ही पढ़ा था मगर सारे फरिश्ते दरूद भेजा, फलां ने दरूद भेजा, फलां ने दरूद भेजा। इतना जलसा हो गया बारगाह महबूब में। ये खुदा ने ऐसा इंतजाम क्या क्यों किया? इसलिए कि महबूब से इसको इससे फरहत होती है। महबूब का नाम हम बार बार उस आस्थाने पर ले आए। तुम भुला सकते हो मगर वो भुलाने वाले नहीं है। उनका उस आस्थाने पर महबूब का नाम बार बार लिया जा रहा है। आप खुश नसीब हैं, दुरूद पढ़ते हैं तो बार बार आपका दुरूद वहां जाता है। और ऐसी ऐसी शान से अगर आप एक दुरूद पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता और भी है, वो बहरे रहमत में गोता लगाता है और वो गोता लगाकर ऊपर आता है और अपने परों को झाड़ता है। उससे बेशुमार खतरे पैदा होते हैं और वो हर खतरे से अल्लाह फरिश्ता बनाता है और हर फरिश्ता सिर्फ दुरूद भेजता है। दुरूद भेजने वाले के लिए मगफरत की दुआ करता है, मगफरत की दुआ करता है। अरे तो ये तो रात है, मगफरत लूटने की रात है, मगफरत का मुजरा लेने की रात है। मगफरत ही मगफरत है। वो खुशनसीब लोग हैं जिनको ये रात मिलती है और वो अपने को गफलत में नहीं, बेदारी में इसको गुजारते हैं। अल्लाह सबको ये तौफीक दे और इस रात की बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ाने मिल्लत, देखिए आज हमने कितनी मुफीद बातें इस रात के ताल्लुक़ से और
حضرت کی زبان پاک ترجمان سے سماعت کی، اور جو یہ سوال یہ تھا کہ کیا اس رات میں نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا تھا یعنی پہلے ہو گیا. نفل نماز میں جماعت نہیں، اکیلے پڑھیں، دعوت دے کر. تو ہمیں اپنی اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنا ہے، اور اسے صحیح استعمال میں لانا ہے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی. ایک چیز میں اور کہہ دوں، یاد پڑ گئی، ایک چیز میں اور کہہ دوں. بھائی ایک مصیبت تو یہ ہے جو سبھی کے اوپر ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں حسب سابق نہیں جا پا رہے ہیں. عید کی نماز، جمعہ کی نماز، مگر اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ عید کی نماز جو ہے، جیسے کہ جہاں باہر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی یہ ایک شکر کی ہے، یہ شکرانہ ہے. اللہ کے رسول نے اس شکرانے کو اس طرح سے ادا کیا. ایک تو وہی جو معمول جماعت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ جب جماعت کی نماز پڑھ کے سرکار گھر آتے تھے تو 2 رکعت نفل شکر میں پڑھتے تھے. یہ بھی سرکار کا معمول رہا. وہاں بھی پڑھتے تھے، وہ تو پڑھتے تھے سب کے ساتھ، یہاں بھی پڑھتے تھے. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم وہ بڑی جماعت والی صورت بنا نہیں پا رہے. تو ہمارے لیے بھی یہ سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے گھر میں آ کر کے شکرانے کی نماز الگ الگ، اس لیے کہ وہ تو نفلی ہے نا. وہاں جماعت گھر کے اندر تو نہیں، جماعت تو جیسے ہونی تھی اس کی شکل نہیں بن رہی. ایسے پڑھ لیں آپ. تو اس میں ایک تو بات یہ ہوگی کہ لوگوں نے عام طور سے اس کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، صرف وہی بڑی جماعت کو دیکھ کر کے پھر ختم کرتے تھے، مگر اس سنت کی طرف کا کوئی توجہ نہیں کی ہے. اس طرح سے یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی. پتا چلا اسلام کسی کی کوشش سے مرتا نہیں، دوسری لائن سے اس کو زندگی ملتی ہے. تو اب جب یہ سب گھر والے تو نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہوا تو اب گھر گھر نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور سب اپنے اور گھر گھر پڑھ رہے ہیں. کہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی. تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد حساب لگائیے گا اس لاک ڈاؤن میں زیادہ ہو جائے گی. مسجد تو چھوٹ گئی ہے مگر مسجد والے تو ہے نا، بے شک وہ پڑھیں گے. انہوں نے تھوڑی خیر بات کر دیا، مسجد تو کسی عذر سے آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح سے، اور پھر جب اتنا پڑھ لیجئے تو آپ یقین جانیے آپ کو عید کے پڑھنے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ نیت پر ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے، اور وہ انشاءاللہ دینے والا رب کریم ہے. ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں مگر وہ قادر مالک ہے، قدرت والا ہے. تو انشاءاللہ ہم کو ویسے بھی اگر وہ محروم کرنا چاہتا تو اپنے نبی کی امت کیوں بناتا. ہم کو اس پر ناز ہے، اس پر فخر ہے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم بیان کریں. اللہ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لائق بن جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی اس رمضان کی جو آخری محفل ہے، انشاءاللہ پرسوں ہم ایک سوال ہمارا رہ گیا، اور بھی کچھ نئے سوالات کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ آج کی اس رات کو اور اس کے علاوہ اور پورے اس جتنا بچا ہوا رمضان کے جتنے بچے ہوئے ایام ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ہم گنہگاروں کو زیادہ سے زیادہ اس میں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. عبادت و ریاضت میں اپنے اوقات گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں، زیادہ سے زیادہ آج کی رات کی اہمیت سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔